اچھا یہ بتائیے کازز کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کازز ایک تو یہی بتا دیا کہ یہ ہیریڈیٹری ہو سکتا ہے, فیملیل ہو سکتا ہے, تو جس کی بھی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے اس کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ہائی مایوپ ہے یا ہائی ہائپرمیٹروپ ہے, یعنی یہ آسان زبان میں یعنی یہ کہ جو ایک موٹا چشمہ پہنتا ہے پلس کا یا مائنس کا نمبر, تو اس کو اسکریننگ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہر مریض جو کہ 35 to 40 ایئرس سے ابو ہے اس کو اسکریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کاز پتہ ہو. اٹ از کائنڈ آف ایڈیوپیتھک ان سم کیسز ایز ویل, تو آپ کو اسکریننگ کی ضروری ہے. مطلب اسکریننگ بہت ضروری. آپ مجھے بتائیں, کچھ ہر انسان چشمہ پہنتا ہے لیکن ڈرائیونگ میں آئی بلیو بہت سارے لوگ اگری نہیں کرتے اور وہ بہت دفعہ ان کے چشمے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ بتائیں کون سی یہ جو ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو ایک نارمل آئی سائٹ ایشو میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایکچوئل جیسے ڈاکٹر ناجیہ نے کہا, اس کے اندر جو گلاسز کے زیادہ نمبر ہوں تو زیادہ نمبر ہوتا ہے ہائی ہائپرمیٹروپیا میں یا ہائی مایوپیا میں, تو وہ لوگ جو ہے زیادہ پرون ہوتے ہیں فار دا گلوکوما. بٹ دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ہیئر از فیملی ہسٹری. اٹس رن ان دا فیملیز. So the patient which have positive family history, which wear the glasses, which have the age greater than 40 should go to ophthalmologist and check their eyes for the glaucoma. What about وہ چھوٹے بچے؟ کچھ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جن کے بہت ہی ہیوی گلاسز ہوتے ہیں, بچوں کو کیا یہ چانسز ہوتی ہے؟ بالکل, بچوں میں بھی گلوکوما ہوتا ہے, بٹ اٹ از کانجینٹل گلوکوما ان موسٹ آف دا کیسز. اس میں یہ ہے کہ جب پیدائش کے وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ بچوں کی آنکھیں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں. پیرنٹس بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن اٹ مے بی اے سائن آف گلوکوما. تو ایسے پیشنٹس کو جن کی آنکھیں بڑی ہوں, جن کی آنکھوں کا کلر تھوڑا مختلف لگے ہمیں نارمل سے, تھوڑا کارنیل ہیز ہوتا ہے, یعنی تھوڑا سا سفیدی ہوتی ہے, یا تو بہت زیادہ ایکسیسو واٹرنگ کی کمپلینٹ ہو, چھوٹے بچے کی میں بات کر رہی ہوں, تو ان کو اسکریننگ کروانی ضروری ہے گلوکوما کے لیے. یہاں میں ہمارے جنرل پیڈیاٹیشین کو بھی ایک اپیل کروں گا کہ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نارمل آئیز سے بڑی ہوتی ہیں, یا ان کے آگے کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم کارنیا کہتے ہیں وہ ہیزی ہے, وائٹ ہے, اور کارنیا از ٹرانسپیرنٹ, ہیزی. سو کائنڈلی ریفر دیز پیشنٹ ٹو دا آپhthalmologist, particularly pediatric ophthalmologist, because اس کے اندر اگر ڈیمیج ہو جائے. ایک بات ہے یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں 70% جو پاپولیشن ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن رہتی ہے, اور وہ دائی کے پاس اور وہ دائی کے پاس ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا دائی کو کہ یہ کیا ہے. سو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, جو جی پیز ہیں وہ تو اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو موسٹلی پیدائش ہوتی ہے وہ تو دائی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے وہ تو. اور پھر اس کو تو سب سے بڑی بات یہ کہہ کے تھک گیا میں, کہہ کے تھک گیا, کہہ کے بتا کے تھک گیا کہ یہ تینوں ٹرائمیسٹرز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلا ٹرائمیسٹر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, دوسرا ٹرائمیسٹر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. 6 مہینے تک جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں. آپ کو جب جانا ہے, آپ کو پہنچنا ہے, آپ پہلے دن سے آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس, اپنے ٹیسٹ کروائیے, مانیٹر وہ آپ کو کریں گے, آپ کا چارٹ بنا کے دیں گے, آپ کو پورا کریں گے. ہم کب جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں 8ویں مہینے کے اینڈ پہ. وہ بھی ڈلیوری اگر الٹی سیدھی ہو, لوگوں نے ہاتھ اوپر رکھ دیا تب دیکھیں نا, دیکھیں ہم 8ویں مہینے کے اینڈ پہ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے جو جملہ سننے کو ملتا ہے, میں اپنی ماؤں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اسپیشلی دا مدر ان لاز, پلیز اپنی بہوؤں کو یہ مت کہیے کہ ہم نے تو 15 بچے پیدا کیے ہیں, تم نے کون سا تیر مار لیا. خدا کا واسطہ. سی ہم بات کرتے ہیں ویمنز رائٹس کی, ویمن ہیو ٹو اسٹینڈ فار دیم سیلوز آلسو ٹوگیدر, ایک ساتھ. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت جینوئن بات کر رہا ہوں, مرد جو ہیں وہ یوزلی مردوں کے پرابلمس کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں میں آپ کو پتہ ہے آئی ایم آل فار ویمن, دا رسپیکٹ فار ویمن, دا رائٹس فار ویمن, وی آر آل فار اٹ. ہر آدمی, میری اپنی پوری فیملی میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن کبھی نہیں ہوئی ہے. میرے تمام گھر والوں نے کام کیا ہے, بیوی, ماں, بہن, پھپھی, تائی, جتنے بھی لوگ ہیں, بھابیاں, سب کام کرتے ہیں. ایوری سنگل پرسن, ایوری سنگل وومن ورکس, اینڈ وہ ان کے ہسبینڈ ان کی رسپانسبلٹیز کو گھر میں بھی شیئر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ آپ نے برتن اٹھ کے خود دھونے, آپ نے اگر برتن اٹھانے تو آپ اٹھا لیں. اب یہ میرا ہو گیا کہ اب راجا میرے لیے بہت سارے کام کر دیتے ہیں, بٹ فار دا آئی ایم ویری انڈیپینڈنٹ, میں اب بھی اپنے کام خود کر سکتا ہوں. یہ راجا کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. میرا جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب خواتین یہ کہتی ہیں تو خدا کا واسطہ آپ اپنی ہی جو صنف ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں.
ये एक बड़ा बहुत ग्रेव इशू है, इस पे आप लोग कभी बात नहीं करते, आप सारा ब्लेम उठा के मर्दों पर डालते हैं। एवरी सिंगल ब्लेम हैज़ टू बी कि गलत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मर्द गलत भी हो सकते हैं और कुछ गलत, मुझे इजाज़त दीजिए तो 2 सेकेंड, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मर्द गलत भी हो सकते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस किसी सेंस में नहीं होना चाहिए, इमोशनल वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो होता है बिल्कुल होता है। मैं कभी डिनाई इस बात से नहीं करूँगा कि ख़वातीन को अपने राइट्स के लिए लड़ना होता है, लेकिन मेरी एक हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को खुद समझें और मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन से कहूँगा कि वो ख़वातीन का साथ दें। आप देखिए, जब जहेज़ की रस्म है ना, जहेज़ की रस्म हम 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक माँ, एक सास ये डिसाइड कर ले कि वो अपनी बेटी को जहेज़ नहीं देगी, उसकी बेटी काफ़ी है वो एक घर में जाने के लिए, उसको मेरे ख़्याल में हम ये सब कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये आपको थोड़ा सा खड़ा खुद होना पड़ेगा। जी सर, सॉरी। तो Yes, आपकी बात का जवाब, वेरी सॉरी, थोड़ी बात लंबी हो गई। No. कहने की बात ये थी कि जो मतीरा ने कहा कि वो मिडवाइव्स भी नहीं, दाइयाँ जो होती हैं उनके हाथों, उसको कुछ नहीं पता होता। सो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम यही बताना चाह रहे हैं पेरेंट्स को एज़ वेल एज़ आपने बताया दाइज़ को। तो जो बच्चा पैदा होता है उसकी आंखें, क्योंकि आंख नॉर्मल आंख से बड़ी हर किसी को नज़र आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हो। वो बड़ी आंख का मतलब क्या, मतलब रिलेटिवली आइज़ की साइज़ जो है वो बड़ी नज़र आती है। कॉर्निया का साइज़ थोड़ा बड़ा हो Okay. जाता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ प्रिटी लेटर फैक्टर। मतलब इनिशियली जब वाटरिंग हो या कॉर्नियल हेज हो तो एक एग्जामिनेशन पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से हो जाना चाहिए बच्चे। ओके। अब देखें, ये उर्दू में बताइए, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था कॉर्निया क्या है। एक्चुअली यही है जो आंख के आगे का हिस्सा होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। नहीं, आपने जिस डॉक्टर का नाम क्या कहा, आपने किससे जब मिलना चाहिए? बच्चों के आँखों के डॉक्टर से, ठीक है। देखिए, पीडियाट्रिक्स का मतलब है बच्चे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका बच्चा आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें ज़रा सा भी कोई डिफॉर्मिटी आपको नज़र आ रही है, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्लीज़ करें। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल दिखाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं बच्चा बड़ा हो जाएगा हम उसको फिर दिखाएंगे, उस टाइम पे बहुत लेट हो जाता है। और इट्स वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर अस टू सी दिस काइंड ऑफ, उस तरह के बच्चों को देख के हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि एज मेंशन काला पानी है वो एक दफ़ा आ जाता है और डैमेज हो जाता है तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। सो काइंडली मैं ये अपने पेरेंट्स को कहूँगा कि काइंडली अपने बच्चों को देखें और अगर इस तरह की कोई सिम्टम हो तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो अब बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। आई थिंक अगर फैमिली में हो, फैमिली हिस्ट्री और आप प्लान कर रहे हो बेबी, देन आपको आपके डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल।